السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، جو کہ بہت نفیس انسان تھے۔ اللہ پاک نے ان کو دنیا سے زندہ اٹھایا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، آپ بہت ہی شریف النفس تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی بھی وعظ و نصیحت کرتے قیامت کے بارے میں تو وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے نہ کرتے، بلکہ وعظ کرنے سے پہلے وہ لوگوں سے پوچھ لیتے، یہاں حضرت یحییٰ تو نہیں ہیں؟ ایک بار یہ ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ اس بات کا تجسس ہوا کہ ایسی کیا بات ہے کہ میرے والد میرے سامنے کون سی بات بیان نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چادر لپیٹ کر آ گئے، اپنے چہرے کو اپنے جسم کو چھپا لیا اور آ کر محفل میں سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بتایا دوزخ کا ذکر کرتے ہوئے کہ دوزخ کے اندر ایک گھڑا ہے جس کا نام سقوان ہے، اس کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا نام خزوان ہے۔ ہر بندے کو سقوان میں سے گزر کر خزوان کے اوپر سے، پہاڑ کے اوپر سے گزر کر جانا پڑے گا، پھر وہ جنت کے باغات کی طرف جا سکتا ہے۔ مگر اس پہاڑ کو صرف وہ لوگ طے کر سکتے ہیں جن کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ سننے کی ہی بات تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ 3 دن 3 راتیں لوگ ان کو ڈھونڈتے رہے، ماں باپ ان کو ڈھونڈتے رہے، مگر وہ کہیں نہ ملے۔ ان کی والدہ انتہا کی پریشان ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو پہچان لوں گی، میں اپنے بیٹے کی خوشبو کو ڈھونڈ لوں گی، میرے ساتھ چلیں۔ جب وہ دونوں میاں بیوی اپنے بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہنچے تو وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک گھڑا کھودا ہوا تھا، جیسے کہ کوئی قبر بناتا ہے، اور اس میں رو رہے تھے۔ ماں نے ان کو کہا کہ بیٹا میرے پاس آ جا، یہ تم کیا کر رہے ہو، اس گھڑے میں کیا کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زبان پر صرف 2 لفظ تھے، سکران غضوان، سکران غضوان۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹا تم یہ کیوں کر رہے ہو، آنسو پوچھو اور میرے پاس آ جاؤ۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا والد صاحب، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ دوزخ کی ایک وادی ہے، اس کا نام سقوان ہے، اس میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام غضوان ہے، اس میں سے وہی گزریں گے جو روتے ہیں؟ تو مجھے اس گھڑے سے گزرنا ہے، مجھے اللہ سے بچنا ہے، مجھے اللہ سے رحمت لینی ہے۔ تو اے والد صاحب آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں، اے میری والدہ آپ بھی آ جائیں، ہم اللہ کو منا لیں۔ تو کہتے ہیں کہ 2 دن اور 2 رات وہ وہاں پر روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے نے منادی کی کہ اے میرے نبی تم اور تمہارا بیٹا مت روئیں، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ یہ تو ایک نبی ہے، نبی کا یہ حال ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے، جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جس کو اللہ کے سامنے حساب کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ یہ سن کر اتنا روتا ہے تو ہم جیسے انسانوں کو، دنیا داروں کو، غلاظت سے بھروں کو، جو جھوٹ، غیبت، چغلی، بخیلی، کیا نہیں گناہ ہم کرتے اپنے مالکوں کو خوش کرنے کے لیے، چند سکوں کے لیے، اپنے افسران کی خوشامد کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، ہم تمام اخلاقی قانون توڑ دیتے ہیں
اور پھر بھی اس ڈٹائی کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم پر اپنا رحم کرے، ہمیں دین کی تعلیم عطا کرے اور ہمیں آخرت میں ایمان کے ساتھ موت عطا کرے اور جنت الفردوس عطا کرے۔ آمین۔